بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم نے تراویح کی رکعت میں سورہ ابراہیم اور اس سے آگے والی سورہ مبارکہ کی آیات سنی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی غور و فکر اور تدبر کے لیے ہے، اور اللہ نے اس پر غور و فکر کرنے کی بار بار تاکید بھی کی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے؟ اور پھر بار بار اللہ کہتا ہے کہ یہ تو ہر عقل والے کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، اور اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء ذکر، نصیحت ہے، جس کی سمجھ میں آئے، جس کی عقل کام کرے وہ قبول کرے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ اس کی عقل کا فطور ہے۔ اللہ کا کلام تو ہے ہی نصیحت کے لیے، اور آسان بنا کر نازل کیا گیا ہے۔ سورہ قمر کے اندر 4 بار آیت کو دہرایا گیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کرے؟ پھر اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مرتبہ و مقام ہے، اس کے اوپر ہم کئی بار احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں گفتگو سنتے رہتے ہیں اہل علم سے۔ لیکن اس کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ نہیں ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، بلکہ اس سے ہم ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے ایمان نہ لانے والوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کو سیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا صحیح طریقے سے۔ تو یہ پورا قرآن مجید اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سنایا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن علماء حق کی تعلیمات اور ان کی تفہیم و تشریح کی روشنی میں۔ ہر کس و ناقص جو آج کل مفسر بن بیٹھے ہیں، اسکالر بن بیٹھے ہیں، علامہ بن بیٹھے ہیں، 1 سالہ 2 سالہ کورس کر کے مفتی اعظم بن بیٹھے ہیں، یہ لوگ نہیں، بلکہ وہ اسلاف ہمارے جن کی زندگیاں اوڑھنا بچھونا تھی قرآن اور حدیث کے لیے، قرآن حدیث ان کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، زندگی پوری ان کی اسی راہ میں ختم ہو گئی، صرف ہو گئی۔ تو ایسے ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، جنہوں نے اس کتاب ہدایت کی اور اس کتاب ہدایت کے لانے والے نبی رحمت کی احادیث کی ہم تک روشنی پہنچائی ہے، اور اللہ نے اس کو قبول عام عطا فرما کر اس بات کی گویا سند بھی دے دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کی، اپنی کتاب کی اور اپنے نبی کی سنتوں کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم میں 2 آیتیں، ان پر میں توجہ دلا رہا ہوں ابھی صرف۔ پہلی آیت آئی تھی، اس میں ایک تو مثال دی گئی پہلے کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک خالص اصیل درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں نیچے تک پہنچی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لا رہا ہے۔ یہ مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ سے، اسی لیے اس کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ مثل کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال۔ مثال کتنی جامع اور گہری، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جس طرح ایک اچھا بیج ایک اچھی زمین میں جا کر ایک تناور اور پھلدار درخت بن کر ابھرتا ہے، جڑیں بھی نیچے تک ہوتی ہیں مضبوط،
طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، ہوائیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا، پانی کے ریلے اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور پھر وہ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ اپنا پھل لاتا رہتا ہے اور بلندی آسمان میں اپنی شان دکھاتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ جس انسان کے دل کی زمین میں اس کا بیج پڑتا ہے تو پھر اس کے اعمال کا درخت اگتا ہے جس میں نیکیوں کے پھل لگتے ہیں، اور اس کو ثبات ہوتا ہے، یعنی مضبوطی، پائیداری۔ وَكَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے سے مراد وہی خباثت کیا ہے؟ شرک، کفر۔ توحید پاکیزگی ہے، توانائی ہے، فطرت کی سچائی ہے، اسی کے اوپر اس دنیا کا نظام بھی قائم ہے، اسی کے اوپر اس آخرت کا نظام بھی قائم ہوگا۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، توحید پر یہ پورا کارخانہ قائم ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور یہ شرک، کفر، یہ سب وہ خباثت ہے، ابلیسیت ہے جو برگ و بار لاتے ہیں خباثتوں اور نحوستوں کے، فحاشی، عریانی، قتل و غارت گری، ظلم، تشدد، بے انصافی، یہ ساری خباثتیں اس کلمہ خبیثہ کی ہیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ مگر اس کو کہیں قرار نہیں ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ یہ ذرا سا پانی کا ریلا آئے یا تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آئے تو یہ خبیث درخت جڑ سمیت اکھڑ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ باطل کے لیے نہ اس دنیا میں کوئی مقام ہے نہ آخرت میں کوئی مقام ہے۔ بظاہر وہ بہت نظر آتا ہے، بہت کثرت دکھتی ہے اس کی، مگر ہوتا کیا ہے؟ اس کو قرار اور ثبات نہیں رہتا۔ اب اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے اس سے ایک اور بات یہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اس قول ثابت پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ایمان اپنے دل میں اچھی طرح بٹھاتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کے اس عمل سے اس کا ایک درخت پھوٹتا ہے عمل کا جس میں اعمال صالحہ کے پھل لگتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے سائے میں رہتا ہے، اس کی مدد اعانت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور پھر اللہ اس کو مرتے وقت اس کلمے کی توفیق دیتا ہے، ثابت رکھتا ہے۔ اور پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو ثبات ملتا ہے، یعنی ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ وجعلنا من العاملین۔ اے اللہ اس قول ثابت کے ذریعے ہم کو ثابت قدم رکھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور ہمیں امن والوں میں کر دے، جو اطمینان پائیں گے نا اللہ سے انعام پا کر ان میں کر دے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری آیت اس میں آئی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے نہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ یہ بس اس کی مہربانی، اس کی قدردانی، وہ شاکر علیم ہے، شکور ہے، قدردان ہے، اپنے بندوں کی نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنا۔ تو یہ چیزیں ہمیں بار بار ابھارتی ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سننا سنانا کا اصل مقصد اور بڑا مقصد یہی ہے۔ اب چونکہ ہماری وہ زبان نہیں ہے اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، اپنی زبانوں میں ہمارے علماء اپنے ترجمے کیے ہیں ان کو پڑھیں اور علم حاصل کریں، علامہ نہ بنیں، علامہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ چیز خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہے اور اس کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر غور و فکر کرنے، اپنی کتاب ہدایت کی آیات میں غور و فکر کرنے
کی توفیق بھی عطا فرمائے، شکر گزاری کی بھی توفیق اور قوت عطا فرمائے، اور ہمیں اس ماہ مبارک کے ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے اپنا قرب حاصل کرنے کے، ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت سے قریب کرنے والے اور اس کی خوشنودی کا مستحق بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کتاب ہدایت کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔